نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے بارے میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے۔ انہی دو صفات میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم، اور ایمان یعنی توحید، اس قدر کسی اور دین میں نہیں۔ ان دو صفتوں سے پہلے ایک اور صفت بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ امت پیدا ہی لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح کے لیے کی گئی ہے۔ یاد رہے، امر بالمعروف اور نہی المنکر سے مراد جہاد ہے، وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، جن میں سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو۔ کچھ لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو برائی سے منع کرنے کا حکم نہ ہوتا، اور سب سے بڑی برائی شرک و کفر کو زبان سے روکنے کے ساتھ قتال یعنی لڑنا فرض نہ ہوتا۔ امر بالمعروف اور نہی المنکر کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا ہے، تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک معنی پہلے گزر چکا کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ یہ خطاب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر تم پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہو، کیونکہ امر بالمعروف نہی المنکر اور ایمان باللہ توحید خالص کا عقیدہ تم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اس سے صحابہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والوں کے منہ میں خاک پڑتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ الفاظ کے لحاظ سے دونوں معنی درست ہیں، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہترین امت ہونے کا وصف چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، یعنی لوگوں کی خیر خواہی و اصلاح، امر بالمعروف اور نہی المنکر، اور ایمان باللہ توحید خالص۔ جب اس امت میں یہ چند چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت ہونے کے وصف سے محروم ہو جائے گی۔ جیسا کہ یہود کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہیں تھے، جیسا کہ اب اس امت کا حال ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب بھی ہے، اور اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر اکثر فاسق ہیں، اور یہ اللہ کی مشیت ہے جس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا، اور اکثر لوگ خواہ تو حرص کریں ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اس سے جمہوریت کا بھی رد ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔